عزیزان گرامی، علماء کرام، اہل فہم حضرات، گزشتہ جمعے سے تعارف قرآن کے تعلق سے یہ عنوان لے کر آیا ہوں، تعارف قرآن، انٹروڈکشن آف قرآن۔ ایک قسط گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے آ چکی تھی کہ قرآن کریم کے تئیں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہو۔ نمبر ایک، یہ اللہ کا کلام ہے، تمام صفات کمالیہ کا مظہر اتم ہے۔ نمبر دو، یہ ہمارے آقا فخر کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ نمبر تین، یہ من و عن جوں کا توں موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ بعد القیامت بھی کلام پاک جوں کا توں موجود رہے گا۔ آنے والی قیامت تک اس قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر دنیا کے اسلامک ریسرچ اسکالرز یا دنیا کے محققین یا مفسرین یا مستشرقین یہ چاہیں کہ سورہ فاتحہ کو ہاتھ سے ہٹا کے بیچ میں کہیں لا کر رکھ دے اور سورہ اخلاص کو شروع میں لے آئیں، ناممکن۔ دیٹس آل۔ قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جوں کا توں موجود ہے، من و عن۔ یہ تین عقیدے مسلمانوں کے قرآن کریم کے تئیں ہونا شرط ہے۔ گزشتہ جمعے کو اسی عنوان پر میں نے گفتگو کی تھی، تعارف قرآن۔ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جس دور میں جس چیز کا زیادہ زور ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اس دور میں ایسا معجزہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا تھا جو اس کا توڑ ہو۔ معجزہ، عاجز کر دینے والی شے، سامنے والے کو لاجواب کر دینے والی۔ معجزات یہ نبوت و رسالت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ آپ کہیں جاب کے لیے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ کی ڈگریز مانگتے ہیں، کتنا پڑھا ہے، کیا کیا پڑھا ہے، کون کون سے سبجیکٹ میں آپ نے کون کون سا تعلیم حاصل کی ہے۔ تو جب قومیں اپنے رسولوں سے، اپنے نبیوں سے معجزات مانگتی ہیں تو یہ ہے ان کا سرٹیفکیٹ، یہ ہے ان کا سرٹیفکیٹ۔ میرے پاس نبوت کی دلیل ہے، میرے پاس رسالت کی دلیل ہے، دکھاتے ہیں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں جادوگری کا دور تھا۔ بڑے بڑے فنکار فرعون نے بلائے،
یہاں تک کہ ہمارے بھارت سے بھی 2 جادوگر گئے تھے، تاریخ بتاتی ہے، بڑے فن کے ماہر، لیکن جادو کا اثر جب تک رہتا ہے جب تک جادوگر جاگ رہا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ اگر جادوگر سو گیا تو جادو بھی سو گیا۔ بھارت کے دونوں ساحروں نے اپنے استاد کی قبر پر جا کے مراقبہ کیا۔ کیا کریں، فرعون نے طلب کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہے، تو کشف ہوا صاحب قبر سے، فرعون کے چکر میں مت آنا، جو موسیٰ کہیں وہ کرنا۔ وہ اللہ کا نبی ہے، صاحب کتاب ہیں، صاحب امت ہیں، صاحب شریعت ہیں، وہ معمولی انسان نہیں ہیں۔ اور عزیزان گرامی یہ بھی یاد رکھیں، یہ میری اپنی سوچ ہے، اپنی تحقیق ہے، اس لاسٹ مومنٹ پہ آن کر سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شخصیت ایک یونیک شخصیت ہے، منفرد، اللہ سے ہم کلام ہونا، دنیا کی حدود میں براہ راست ڈائریکٹلی وے میں یا انڈائریکٹلی وے میں وہ آواز تو آ رہی ہے اللہ کی، ہم کلامی کا شرف حاصل ہونا، اس دنیا کی حدود میں، جو زمین و آسمان کے مابین جو دنیا کہلاتی ہے، منفرد شخصیت ہے۔ بہرحال اب ان کا جو باس تھا 70,000 جادوگروں کا، انہوں نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں تو انہیں سوتے ہوئے پکڑو۔ اب وہی بھارتی 2 ساحر، ان کی ڈیوٹی لگائی بھارتیوں کی۔ ہر معاملے کی نقل کرنے والے ممالک میں اگر کوئی ملک ہے تو ہمارا بھارت ہے۔ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے درخت کے نیچے، وہ عصائے موسیٰ برابر میں رکھا ہے، لاٹھی، وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ اب یہ جو لپکے اس لاٹھی کی طرف، اب وہ میازدہا بن کر جو بھاگا ان کے پیچھے، یہ دونوں جادوگر پدڑیوں بھاگے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اپنی باس سے آن کر کہا، حضور یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ جادوگر نہیں ہے۔ باس کے دل و دماغ میں بھی اللہ نے ڈال دی کہ موسیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے جادو کا کوئی تعلق نہیں، تو وراء الورا شاہ ہے، لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور وہ بھی اژدہا۔ تاریخ بتاتی ہے، مفسرین نے وہ روایات نقل کی ہیں، چاہے اسرائیلی روایات کیوں نہ ہوں، لیکن روایات ہیں، جب اس میدان میں جادوگری کا مقابلہ ہوا اور ان 70,000 جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں، ڈنڈیاں، رسیاں میدان میں پھینکی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا، فَأَلْقِ عَصَاكَ، میرے موسیٰ تم بھی اپنی لاٹھی ڈالو۔ تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا تھا۔ یہ فرعون اپنے محل سے ان کرتبوں کا کرتب دیکھ رہا تھا
کہ پورا محل اس کے جبڑے میں تھا، اس اژدہا کے 8 دن تک کمبختی مارے کو بخار آیا تھا۔ اے موسیٰ مجھے بچا، یہ کیا مصیبت ہے؟ تو اللہ کا ایک قانون ہے، جس دور میں جس چیز کا زیادہ زور ہوتا ہے اس کے توڑ کے لیے نبی کو معجزہ دیتا ہے۔ سب ایمان لے آئے، قالوا آمنا برب العالمین، ربی موسیٰ و ہارون۔ کیا شان تھی! سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت، علم و حکمت کا دور تھا۔ بڑے بڑے اطباء فیل، بڑے بڑے میڈیکل فیل، اطباء، مادر ذات اندھے کو بینا کر دینا، کوہڑ کے بیمار پہ ہاتھ پھیر دینا، سیکنڈ سے پہلے صحت یابی ہو جانا۔ آج تک ہماری میڈیکل سائنس نے اس مرض پر کنٹرول تو کر لیا ہے، مکمل علاج نہیں۔ مادر ذات اندھے کو کوئی بینا کر ہی نہیں سکتا آج کے دور میں۔ ہاں اگر کسی بیماری سے آنکھوں کی روشنیاں ختم ہو گئی تو الگ مسئلہ ہے، اس کا علاج ممکن ہے، پاسبل ہے۔ لیکن جو مادر ذات اندھا پیدا ہوا ہے، یہ شان حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی، ایسا معجزہ دیا۔ ہمارے آقا کے دور میں فصاحت و بلاغت کا دور تھا، بڑے بڑے فصحا، بلغا، ادبا، شعرا، خطبا، جن کو اپنی زبان پر ناز تھا، اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، اپنی خطابت پر ناز تھا، اپنے شاعری کلام پر ناز تھا، شاعری پر ناز تھا، عربی ادب میں اللہ نے ایسا کلام عطا۔ ان شاعروں کے متعلق سنتے ہیں، پڑھا بھی ہے کہ جب کوئی عرب کا کوئی بڑا شاعر، چوٹی کا شاعر کوئی کلام کہتا تھا تو اس کلام کو سونے کے تاروں سے لکھوایا اور خانہ کعبے کے دیوار پر آویزہ کر دیا۔ سارے طواف کرنے والے مطوفین اور سارے شعراء اس کلام کو سجدہ کرتے تھے، یہ مانیتا تھی اس کلام کی۔ کیا فصاحت تھی! اور اس میں کوئی شک نہیں، عربی زبان بڑی شیریں زبان ہے، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے شعراء ادب پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے آقا کو یہ کلام مبین عطا فرمایا جس کی بلاغت و فصاحت کے سامنے the nails down in front of the Quran۔ بڑے بڑے فصحا بلغا نے اس کی فصاحت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ ہے اللہ کا کلام جو تمام صفات کمالیہ کا مظہر اتم ہے۔ یہ آج دوسری قسط ہے، انشاءاللہ تیسری قسط آئندہ جمعے کو آئے گی۔ اللہ ہم سب کو کلام پاک کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔